السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کیسے ہوئی، ان کا نکاح کس نے پڑھایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دہیج میں کیا کیا دیا، یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی مسلمانوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالغ ہو گئی، یعنی کہ جب جوان ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے نکاح کے لیے رشتے آئے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی پیغام کو منظور نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کے لیے پیغام بھیجے۔ اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسوں سے مدد کرنے کا بھی فرمایا۔ دوستو، اس کے بعد جب سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن شرم کی وجہ سے عرض نہ کر سکے اور اپنا سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اے علی، کیا بات ہے، بتاؤ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کو سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے یہ پیغام منظور ہے۔ اس کے بعد دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونا طے ہو گئی۔ دوستو، اس زمانے میں یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے بڑی شادی تھی وہ تھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی ہی شادی تھی۔ اس شادی سے صحابہ کرام اتنے خوش تھے کہ ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور خوشی ہوتی بھی کیوں نہیں، آج تو ان کے نبی کی پیاری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ اگر آپ کے اور ہمارے بیچ کسی رشتہ دار کے گھر پر کوئی شادی ہوتی ہے تو ہمارا بھی دل کس طرح سے خوش ہوتا ہے، یعنی یہی وجہ تھی کہ سارے صحابہ کرام بہت زیادہ خوش تھے۔ دوستو، اس کے بعد سے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ فاطمہ کو شادی میں کیا دینا ہے۔ اس پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کی پیاری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے تو میں فاطمہ کو ایک چیز دینے والا ہوں۔ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ فلاں چیز دینے والا ہوں، تو تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ فلاں چیز دینے والا ہوں۔ دوستو، وہیں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ سب تھوڑا تھوڑا کر کے مت دو، سب اپنا پیسہ ایک جگہ پر اکٹھا کرو، اور جمع کرنے کے بعد پھر سب لوگ ایک اچھا سا جوڑا خریدو حضرت فاطمہ کے لیے، اور پھر ہم حضرت فاطمہ کو یہ جوڑا دے دیں گے۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایسا جوڑا خریدو کہ دنیا کہے کہ نبی کی پیاری بیٹی کی شادی میں فاطمہ نے ایسا جوڑا پہنا ہے کہ ایسا جوڑا آج تک بھی کسی نے نہیں پہنا ہو۔ سارے صحابہ کو یہ مشورہ پسند آیا، اور سارے صحاباؤں نے چادر پھیلا دی اور کہا، جس کو جو کچھ بھی دینا ہو وہ اس چادر میں ڈال دو، نبی کی پیاری بیٹی کا جوڑا بنے گا۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے پیسوں کا ڈھیر لگ گیا۔ صحاباؤں نے وہ سارے پیسے اکٹھے کیے اور اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اور ہم سب حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا ایک جوڑا خریدنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمانے لگے کہ ہٹا دو، ان پیسوں کو یہاں سے ہٹا دو، اس چادر کو یہاں سے ہٹا دو، یہ سارا کا سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، یہ سارا کا سارا پیسہ صدقہ کر دو۔ تو اس پر صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم سب اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، یہ ہماری حلال کی کمائی ہے، اور ہم اس حلال کی کمائی سے فاطمہ کو شادی کا جوڑا تحفے میں دینے والے ہیں۔ دوستو، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، نہیں، ایسا مت کرو،
वरना मेरी बेटी जब ये शादी का जोड़ा पहन कर जाएगी तो कयामत तक लोग ये कहेंगे कि शादी में दुल्हन जो जोड़ा पहन कर आई वह बहुत भारी और कीमती होना चाहिए, क्योंकि हजरत फातिमा ने भी अपनी शादी में भारी और कीमती जोड़ा पहना था। ऐ मेरे साहबा, तुम्हारी नजर शादी की खूबसूरती पर है और मेरी नजर कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत पर है। दोस्तों, उसके बाद सारे सहाबाई किराम ने वो पैसा वापस इकट्ठा किया और वापस चले गए और उन सारे पैसों को गरीबों में खैरात कर दिया। उसके बाद एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में हैं और इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और दरवाजा खोला। आने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उनके हाथ में एक जन्नती जोड़ा था और वो जोड़ा ऐसा चमक रहा था कि हजरत फातिमा फरमाती है कि जब जोड़ा मेरे हाथ में आया तो कपड़ा मेरे हाथ में था और उसकी चमक आसमान में थी। दोस्तों, जब पहले सहाबाए किराम ने जब जोड़ा भेजा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे वापस भेजा, मगर ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया जोड़ा था, इसे वापस कैसे करते। अरे दोस्तों, साल सन 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। ये शादी इंतहाई वकार और बड़ी सादगी के साथ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और दूसरे चंद सहाबा को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करें। दोस्तों, उसके बाद जब सारे सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 40 दीनार की मेहर बांधकर मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ाया और उसके बाद आपने छुआरे बांटे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की दहेज में क्या दिया। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शहजादी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दहेज में जो जो सामान दिया उसकी फहरिस्त ये है, यानी कि हजरत फातिमा को दिए जाने वाले दहेज की लिस्ट ये है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको तोहफे के तौर पर एक तख्त, एक तकिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, एक प्याला, एक मश्क, 2 चक्किया, 2 मिट्टी के घड़े दिए थे। उसके बाद हजरत हारिस बिन नौमान अंसार ने अपना एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसीलिए उनको नजर कर दिया कि जिसमें हजरत अली और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सुकूनत फरमा सके। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जो कुछ दहेज में दिया वो सब कुछ जरूरत के सामान थे, मगर आज अफसोस लोग ऐशो आराम और रुपयों की नुमाइश की चीजें दहेज में देने लगे हैं। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने घर से विदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर पहुंचकर तुम दोनों मेरा इंतजार करना। थोड़ी देर के बाद आप बेटी के घर पहुंचे, वजू के लिए पानी तलब फरमाया। वजू फरमा लेने के बाद बचा पानी आपने बेटी और दामाद पर छिड़क कर यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इन दोनों में बरकत फरमा, इन पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा और इनकी नस्ल में बरकत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत की। आप फरमाया करते, फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हजरत जमी बिन आमिर फरमाते हैं, मैं अपनी फूफी के साथ एक बार हजरत बीबी आयशा की खिदमत में गया। मैंने उम्मुल मोमिनीन से पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे फरमाते थे? उन्होंने जवाब दिया, हजरत बीबी फातिमा से। मोहब्बत का तकाजा ये था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज अदा फरमाते, फिर हजरत बीबी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए जाते। यही वजह है तौर तरीके चाल ढाल में वही हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी थी। हजरत बीबी फातिमा जब भी आपके पास आती तो मोहब्बत के मारे आप खड़े हो जाते और उन्हें अपने पास बिठा लेते। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की घरेलू जिंदगी बड़ी तंगी से गुजरती थी। आपके घर के सारे काम काज आप खुद किया करती, बच्चों की परवरिश, शोहर की खिदमत और अल्लाह की इबादत
آپ کے روزانہ کے معمول تھے رات کو گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا۔ آپ کی محنت و تکلیف کو دیکھ کر ایک دن حضرت علی شیر خدا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان دنوں دربار رسول میں مال غنیمت کے ساتھ بہت سے قیدی ہوئی آئے ہیں، تم سرکار کے پاس جاؤ اور ایک خادم اپنے لیے بھی مانگ لاؤ تاکہ محنت مشقت کم ہو جائے۔ آپ شوہر کا حکم ٹال نہ سکی، چلی تو گئی لیکن شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکی، سلام کر کے واپس چلی آئی۔ پھر دونوں دربار رسول میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان دونوں کے حالات سن کر فرمایا، بیٹی ابھی میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، ابھی مجھے صفہ والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ سبھی بھوکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں واپس اپنے گھر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم دونوں مجھ سے جو چیز مانگنے آئے تھے میں اس سے بھی اچھی چیز تمہیں دینے آیا ہوں۔ سنو، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھو، اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔